اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے تو تم سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ تم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، بندہ پھر پکارتا ہے اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ جب بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا، لہذا میں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ دو بھیڑیے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبے کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کوئی منہ کھولے خود اپنی غلطی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا ہی ایک حصہ ہے۔ شرافت نسب بھی ایک نعمت ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو گویا اس نے ایک درے گور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ وہ یہ انگارے تھوڑے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین ہے وہ جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں اللہ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ ان پر رحمت کی بارش نہیں برساتا۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ کی راہ پر چلتا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طرح بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھ لے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے وہ بنا تحقیق کے اسے آگے بیان کر دے۔
حیا اور ایمان باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں قیامت میں 3 لوگوں کا مخالف ہوں گا، اس شخص کا جو میرے نام پر عہد کر کے دغا کرے، اس شخص کا جو آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا مال کھائے، اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اجرت پوری نہ دے۔